بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر ادا کرنے کے 6 بڑے حیران کن فائدے، جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اسے اللہ رب العزت اتنے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے، اتنی فضیلت اور اتنے فائدے ہیں۔ اگر آپ فجر میں نہیں اٹھتے، سوئے رہتے ہیں، سستی کی وجہ سے بلا عذر آپ کی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں فجر کی نماز ادا کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور کبھی آپ کی سستی کی وجہ سے بلا عذر فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ باقی جو نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان میں انسان سویا ہوا نہیں ہوتا، اٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے انسان سویا ہوا ہوتا ہے۔ بیدار ہو کر اس نماز کو پڑھنا ہوتا ہے تو کافی سارے لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ سستی کی وجہ سے بلا عذر وہ اپنی فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے ویسے تو کتب و احادیث میں فجر کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے کافی احادیث موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر چند ایک احادیث بیان کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور کتنے زیادہ انعامات ہیں اس شخص کے لیے جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ نماز فجر پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی ہے۔ اے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پورا دن بھی کام ہے، ان میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے اس لشکر کو روانہ کرتے ہیں۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو شخص کام شروع کرے گا تو اس کے کام میں برکت رکھ دی جائے گی، کیونکہ اس کو اس وقت برکت کا حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ آپ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر سو گئے، صبح آپ نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر سوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز اٹھ کر با جماعت ادا کرتے ہیں۔ انہیں پوری رات عبادت کرنے کا، پوری رات قیام کرنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ اب فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری عبادت کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا۔ کتنی بلند شان ہے اس شخص کی کہ جس کا ذکر فرشتے اس حال میں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تو وہ نماز ادا کر رہا تھا، جب گئے تو اس وقت بھی نماز، اور جب واپس آئے عصر کے وقت تو اس وقت بھی وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ کتنا بلند مقام ہوگا اس شخص کا اللہ کی بارگاہ میں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت جو فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے ان تمام سے بہتر ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر لوں۔ اب آپ دیکھیے کتنی زیادہ فضیلت ہے فجر کی نماز ادا کرنے کی۔ نماز فجر کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی وہ جنت میں جائے گا، یعنی ٹھنڈک والی نمازیں ایک تو نماز فجر اور دوسری نماز عصر، کیونکہ اس وقت سورج کے اندر حرارت نہیں ہوتی، یہ ٹھنڈک والی نماز ہے، یعنی جو شخص نماز فجر ادا کرے گا اور نماز عصر ادا کرے گا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فجر کی اور عصر کی نماز منافقین پر بھاری ہے، یعنی وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ادا نہیں کرتے، یہ ان پر بھاری ہے۔ تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو شخص فجر کی اور عصر کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو وہ شخص پکا مومن ہے۔ نماز فجر کا 6واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پس جس سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر لیا تو اس کو پکڑ لے گا اور وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس شخص کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ شخص اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے اس طرح کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ لیا، تو اگر وہ شخص پکڑا گیا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکے گا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی کتب و احادیث میں ملتا ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے پوتے سالم حجاج کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو حجاج نے حکم دیا سالم کو کہ فلاں شخص کی گردن مار دو، تو سالم اٹھے، تلوار اٹھائی اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور محل کے دروازے پر لے گئے، اور وہاں پر جا کر اس شخص سے پوچھا پہلے کہ کیا تم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو سالم نے کہا پھر جاؤ، تم جس راستے سے جانا چاہو جا سکتے ہو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں، اور واپس آ گئے، تلوار پھینک دی۔ حجاج نے پوچھا کہ تم نے اس شخص کی گردن اڑا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حجاج نے پوچھا کہ کیوں نہیں قتل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس سے بڑے بڑے حادثات ٹل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا حادثہ تھا کہ اسے موت آنے لگی، اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن فجر کی نماز کی برکت سے اس شخص کی جان بچ گئی۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے سے مشکلیں وہ ٹل جاتی ہیں، تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے فجر کی نماز ادا کرنے کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کامنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔